السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے، بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اسی طرح ہنستا رکھے، مسکراتا رکھے، آپ کے عمر میں، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اللہ تعالیٰ ڈھیر و ساری اور بہت ساری برکتیں عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ وہ والدین جو ابھی تک بے اولاد ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت سے انہیں نیک اور صالح اولاد کا تحفہ جلد از جلد عطا کرے۔ اللہم آمین ثم آمین۔ وہ میرے بھائی اور بہن جو اپنے گھر میں پریشانیوں کی وجہ سے بے حد پریشان ہیں، ناچاقیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، تعلقات جن کے درمیان اچھے نہیں ہیں، اللہ پاک ان سب کی مدد کرے اور سب پر رحم و کرم کرے۔ اللہم آمین ثم آمین۔ آج جیسا کہ جمعے کا دن ہے اور ہر جمعے کو میں آپ سے ایک ہی بات کہتی ہوں کہ درود شریف کی کثرت کریں، کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جمعے کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کیونکہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا۔ سبحان اللہ! دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، ایک بار درود شریف کا ثواب کتنا ہے کہ اللہ پاک اپنی 10 رحمتیں ہمارے لیے بھیج رہا ہے۔ تو سوچیں اگر ہم 100 بار درود شریف پڑھتے ہیں تو ہم کتنی رحمتوں کے، اللہ کی کتنی رحمتوں کے مستحق ہو گئے۔ تو کوشش کیجئے، چلے ابھی جمعے کا دن پورا مکمل نہیں ہوا بلکہ آغاز ہی ہے۔ جو لوگ ابھی تک اس بات سے واقف نہیں تھے اب انہوں نے یہ بات سن لی کہ جمعے کے دن کے درود شریف کی کیا فضیلت ہے، کتنی برکت ہے، کتنی اہمیت ہے، تو وہ اب اچھے سے وضو کریں، نماز کی تیاری کریں اور درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کرنے والا بنائے اور اچھی بات سن کر آگے پہنچانے والا بنائے۔ اللہم آمین ثم آمین۔ اب جمعے کی ایک خوبی بھی بیان کر رہی ہوں، اس کو بھی ذرا غور سے سماعت فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور جو بھی گھر میں آپ کے خوشبو میسر ہو اس کو استعمال کرے، پھر نماز جمعہ کے لیے گھر سے باہر نکلے اور مسجد میں پہنچ کر 2 آدمیوں کے درمیان نہ بیٹھے بلکہ جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے، اور جب امام خطبہ شروع کریں تو خاموش ہو کے اس خطبے کو سنیں، تو اس کے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! کتنی پیاری بات ہے، کتنا ثواب کا کام ہے، کتنی نیک اور نیکیاں جمع کرنے والی بات ہے، پیغام ہے یہ۔ تو پلیز آپ اپنے گھر کے لڑکوں کو تلقین کریں، انہیں ہدایت دیں اس بات کی کہ جمعے کا دن ہے، اچھے سے غسل کرو، جو بھی گھر میں خوشبو میسر ہو اس کو لگاؤ، مسجد کی طرف جاؤ، مسجد میں جا کے باتیں کرنے میں اپنے وقت کو برباد مت کرو، بلکہ اگر ابھی جمعے کی نماز میں دیر باقی ہے تو جتنا ٹائم آپ کے پاس ہے اتنے آپ نفل نمازیں پڑھ لیجئے، اور جب جیسے امام صاحب جمعے کا خطبہ شروع کر دیں تو بالکل خاموش ہو کر اس کو سنیں، تو آپ کے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن پر ہم عمل کر سکتے اور ہم نیک لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے، کوئی بھی آپ کو بات اچھی معلوم ہو اس کو آپ آگے پہنچائیے، وہ بھی آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اچھا جی، پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ نماز کیا ہے؟ اس بارے میں بھی تھوڑا سا سن لیجئے۔ نماز ہے کیا؟ نماز اللہ تعالیٰ سے رابطے کا ذریعہ ہے، نماز میں سکون ہی سکون ہے، نماز روح کی غذا ہے۔ جیسے ہماری اپنی غذا، جب ہمیں بہت تیز بھوک لگ رہی ہوتی ہے، جب تک ہم کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں تو ہمیں سکون نہیں مل رہا ہوتا، کچھ چیز چاہیے ہوتی ہے ہمیں کھانے کے لیے، ورنہ ہمیں کمزوری محسوس ہوتی ہے، چکر محسوس ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے جسم کے اندر کمزوری سے ہمیں محسوس ہو رہی ہوتی ہے، جب تک ہم کچھ کھا پی نہ لیں ہمیں سکون نہیں ملتا۔ تو اسی طرح روح کی غذا کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔
نماز ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے، بالکل بے شک جب ہم نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ڈائریکٹ ہمارا اللہ سے رابطہ ہو رہا ہوتا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان گفتگو ہے۔ نماز دلوں کو غم سے دور کرتی ہے، جو ہمارے دلوں کے اندر غم موجود ہوتے ہیں نا، جو پریشانیاں ہوتی ہیں ان کو دور کر دیتی ہے نماز۔ نماز ذہنی بیماریوں کو دور کرتی ہے، جو ہم ذہنی طور پر پریشان ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، آپ دیکھیں، آپ نماز کی عادت ڈال لیں۔ میں تو لوگ کہتے ہیں کہ 40 دن جو نماز پڑھ لینا تو پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بغیر نماز پڑھے اس کا گزارا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو 40 دن بھی نہیں، میں صرف آپ کو 1 ہفتے کا ٹائم دیتی ہوں۔ آپ 1 ہفتے صرف لگ کے نماز پڑھ لیں، فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک۔ آپ یقین کیجئے وہ ہفتہ گزرنے کے بعد جب نیکسٹ ہفتہ آئے گا، آپ کا خود سے دل نہیں چاہے گا کہ آپ اپنی نماز کو قضا کریں۔ خود بخود قدرتاً اللہ تعالیٰ دل کے اندر نماز کی محبت، نماز کی اہمیت پیدا کر دیتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں یار کھانا تو دور کی بات ہے، ہم کھانا کھا لیں گے بعد میں، لیکن پہلے ہماری نماز ہے۔ آپ نماز کی عادت ڈالیے، دیکھیں نماز بری باتوں سے، بے حیائی سے، بےہودگی سے روکتی ہے، غلط کاموں سے روکتی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کو کبھی بھی مت چھوڑیں، کبھی بھی مت چھوڑیں۔ اس جگہ کو چھوڑ دیں جہاں پہ آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کام کو چھوڑ دیں، اس سیٹ کو چھوڑ دیں جو آپ کو نماز پڑھنے سے لیے روکتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے روکتا ہے۔ اس انسان کو آپ چھوڑ دیں جو یہ کہتا ہے کہ پہلے کام اس کے بعد نماز، اس کو آپ چھوڑ دیجئے۔ آپ کہیں کہ نہیں، پہلے نماز پھر باقی کام بعد میں۔ ہم کتنے ہم لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس ہم پر سارا دن اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا رہے۔ ہم کتنے بے حس ہیں، ہر وقت ہم یہ کوشش کرتے ہیں بس اللہ تعالیٰ ہمیں پریشانیوں سے بچائے رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی آنے والی آفتوں سے بچا لے، اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے حادثے سے بچا لے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں نا، ہم یہ دعا کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ پاک تو ہمیں پکا اور سچا نمازی بنا دے، ایسا نمازی بنا دے کہ ہم کوئی بھی نماز اپنی قضا نہ کریں۔ 5 وقت کی نماز ہم اس کے آگے ادا کر نہیں سکتے، سجدہ اس کے لیے کر نہیں سکتے، اور دعائیں یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر پریشانی سے محفوظ رکھ لے، ہمیں ہر پریشانی سے محفوظ کر دے۔ آپ سوچیں، آپ جب اللہ تعالیٰ سے اس بات کی امید لگاتے ہیں تو کیا وہ رب آپ سے امید لگا کے نہیں بیٹھتا ہوگا کہ یہ میرا بندہ کیسا بندہ ہے؟ اذان کی آواز اس کے کانوں میں آتی ہے اور یہ اپنے کاموں میں مشغول رہتا ہے، یہ نماز کے لیے جاتا نہیں ہے۔ وہ بھی تو رب ہے نا، وہ بھی تو سوچتا ہے کہ میرا بندہ میری عبادت کرے، میرے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے۔ ہم دوسرے کے آگے تو اپنے ہاتھ پھیلا لیتے ہیں، ہمیں پیسوں کی پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو ہم دوسروں کے آگے بیٹھ جاتے ہیں اپنا رونا گانا گانے کہ تم ہماری مدد کر دو، تم ہماری مدد کر دو، لیکن ہم اپنے اس رب کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اس کے آگے ہمیں شرمندگی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا ہے؟ صرف ایک 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تو لوگ تلقین کرتے ہیں، بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز ادا کریں، تو کیا ہم 5 وقت اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے 5 وقت کے لیے نماز کا ٹائم نہیں نکال سکتے؟ کتنی نماز ادا کرتے ہیں ہم تو ویسے ہی شارٹ کٹ کے راستے پہ چل رہے ہیں، بھائی شارٹ نماز پڑھ لی، ظہر میں مسجد میں پہنچ گئے، 4 فرض پڑھ لیے، بہت بڑا احسان عظیم کیا ہم نے اللہ کے اوپر، واپس آ گئے، عصر میں گئے، عصر کی تو ہوتی ہی 4 فرض ہے، 4 سنت پڑھتا کون ہے؟ 4 سنت اور 4 فرض ہے عصر کی نماز، لیکن 4 فرض ہی پڑھی جاتی ہے۔ مغرب میں پہنچ گئے مسجد، 3 فرض پڑھی اور باہر نکل کر آ گئے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو مکمل طریقے سے یاد ہی کب کرتے ہیں؟ جو ہم اللہ تعالیٰ سے پھر اس بات کی امید کیوں لگاتے ہیں کہ اللہ پاک تو ہمیں پریشانیوں سے محفوظ رکھ، اللہ تعالیٰ تو ہمیں ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھ۔ ہم تو جب یہ کہتے ہوئے اچھے لگیں گے نا جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نمازوں کے لیے اپنے ٹائم نکال رہے ہیں، اپنے آپ کو اس قسم کا انسان بنا رہے ہیں جو رب کو پسند ہے، ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل ہی نہیں رہے، ہم تو مستقل گناہوں کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اچھی آواز دی، آپ کو خوبصورت آواز دی، آپ نے اپنی آواز کا استعمال کہاں کیا؟ گانے گا کر۔ آپ نے کہاں کیا اس کا استعمال؟ آپ چاہتے تو آپ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے تھے، آپ چاہتے تو آپ ایک اچھے نعت خواں بھی بن سکتے تھے، لیکن آپ کیا سوچتے ہیں مجھے تو اللہ پاک نے اتنی پیاری آواز دی ہے، میں تو گلوکاری کی طرف جاؤں گا۔ تو گلوکاری ثواب کا کام ہے یا گناہ کا کام ہے؟ آپ گناہ کا راستہ خود چن رہے ہوتے ہیں۔ راستے میں چلتے ہوئے کسی عورت پہ نظر پڑ گئی، واہ کیا خوبصورت چیز ہے، آنکھوں کا زنا،
आँखों का गुनाह। तो फिर हम अपने आप को गुनाहों से किस तरीके से रोकें? हम अपने आपों को, हम चाहें ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं अपने आप को गुनाह से रोकने के लिए। अभी भी वक्त है, वक्त नहीं गुजरा। जुम्मे का दिन है, अच्छे से नहाए धोएं, गुस्ल करें, मस्जिदों का रुख करें, मस्जिदों की तरफ जाएं, दुरूद शरीफ की कसरत करें, अभी वक्त नहीं गुजरा। सूरह कहफ जिसने नहीं पढ़ी वो सूरह कहफ की तिलावत करे। सारा दिन आप दुरूद पाक पढ़ते जाएं, अल्लाह ताला से गुनाहों की मुआफ़ी तलब करते जाएं, इस्तग़फ़ार की कसरत कर दें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। या अल्लाह मैं तेरा बड़ा गुनाहगार बंदा हूँ, लेकिन तू 70 माओं से ज़्यादा रहम करने वाला है। तू मुझ पे रहम करेगा, तू मुझ पे करम करेगा, तू मुझ पे रहम कर दे, तू मुझ पे करम कर दे। अल्लाह पाक मैं बहुत बड़ी परेशानियों में मुब्तला हो गया हूँ, या अल्लाह तू अपनी रहमत से मुझे परेशानियों से निकाल दे। आप देखें, आप आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे तो अल्लाह पाक भी आपकी तमाम तकालीफ़ों को दूर कर देगा। आप सच्चे दिल से उससे लौ लगा कर देखें, वो ज़रूर सुनता है। आपका ये यकीन होना चाहिए कि मैं अपने रब के आगे किसी बात के लिए रो रहा हूँ, मैंने तहज्जुदों की नमाज़ें शुरू कर दी हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए, तो मेरा रब मुझे मायूस नहीं करेगा, वो मुझे देगा। हाँ, देने में देर सवेर हो जाती है, लेकिन उम्मीद का दामन, सब्र का दामन मत छोड़ें। खुदा से मांगें, दूसरों के आगे हाथ फैलाने से, दूसरों के आगे अपने दुखड़े गाने से परहेज़ करें। सिर्फ दुनिया तमाशा देखती है, इस बात को याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।